السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کس طرح FPSC میں گھر بیٹھے آپ فارم جمع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آیا ہوں گوگل کروم کو میں نے اوپن کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر میں سرچ کروں گا fpsc.com یا fpsc.government.pk کر کے آپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ نیچے FPSC جاب FPSC آن لائن اپلائی۔ تو یہاں میں سب سے پہلے جاؤں گا FPSC کے ویب سائٹ پر، تو میں یہاں پہ کلک کروں گا۔ کلک کرنے کے بعد یہ تھوڑا ٹائم لے گا کیونکہ یہاں پر نیٹ سلو ہے۔ تو پھر ہم یہاں پہ جائیں گے فیڈرل پبلک سروس کمیشن، یہ ان کا مین ویب سائٹ ہے، یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپشنس آ رہے ہیں ادھر ان کے ویب سائٹ اوپن ہو رہا ہے، تو یہاں پہ کوئی نوٹیفیکیشنس آ رہی ہے، اس کو ہم ابھی اسکپ کریں گے۔ اور طرح کے آپ یہاں پہ کونے میں ایک آ رہا ہے آن لائن اپلائی آن لائن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپلائی کو کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر کچھ پوسٹ ہے، ڈپارٹمنٹل پروموشن ایگزام فار پوسٹ آف انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو FBR۔ یہ FBR میں ایک پوسٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں یہاں پہ نیچے آتا ہوں جنرل ریکوائرمنٹ پر، تو یہاں میں نے کلک کیا۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو آ رہا ہے جی آن لائن اپلائی آن لائن، ٹیک پرنٹ آؤٹ، ریٹریو ٹریکنگ ID، ایڈٹ اپڈیٹ اپلیکیشن، چینج ایگزام سینٹر اور ٹیسٹ۔ تو یہ الگ الگ ان کا الگ جو جب آپ فارم جمع کر گیا ہو اور اس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہو تو آپ یہاں پہ ٹیک پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹریکنگ کرنا چاہتے ہو اپنے ID کو، اس کو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو میں آتا ہوں یہاں پہ آن لائن اپلائی پر، تو کلک کیا۔ کلک کرنے کے بعد ادھر ایک آپشن آ رہا ہے سلیکٹ جاب یا پوسٹ۔ تو یہاں پہ ان کا ہر دفعہ جو جاب ان کو ایڈوائز ہوا ہے ان کا یہاں پہ نام سرچ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ جاب کے ریکوائرمنٹ ہے، میڈیکل آفیسر ہے، چارج نرس ہے، وائس پرنسپل ہے، میل ایگزامپل وغیرہ۔ تو میں یہاں پہ ایک اسسٹنٹ پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ یہ کسی بھائی نے کہا تھا کہ اس کا فارم جمع کرنا ہے، تو میں یہاں پہ ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اسسٹنٹ میں نے کلک کیا۔ کلک کرنے میں یہاں پہ آ رہا ہے جی کیس نمبر، جاب ٹائٹل، یہاں پہ ان کے نمبر آتا ہے فارم نمبر، ہم F4-129 اس کا کو نمبر آتے ہیں ہر فارم کے اوپر۔ پھر یہ ہے گریڈ 16 اسپیشل بھی، یہاں پہ ان کا ہر چیز آ رہا ہے۔ تو آپ نیچے دیکھیں تو ڈومسائل آ رہا ہے، ڈومسائل یہاں پہ آ رہا ہے GB1 اس کا مطلب ہے GB کے لیے صرف ایک سیٹ یہاں پہ مختص ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ یہاں پہ ڈومسائل میں KPK ہو تو آپ GB1 اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ڈومسائل کے اوپر اگر سن لکھا ہو یا کچھ اور صوبے کا نام لکھا ہو تو ان کے لیے ہوتا ہے مخصوص، ہمارا GB والوں کے لیے نہیں ہوتے۔ تو ابھی یہ اسسٹنٹ جو ہے GB والوں کا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے ڈومسائل لکھ کر کے یہاں پہ گلگت بلتستان لکھا آ رہا ہے۔ تو اس کے جو کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس چاہیے وہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ C بیچلر ایسوسیٹ ڈگری وتھ 2 years گریڈ ڈیوریشن ڈگری۔ تو یہاں پہ ان کا جو چیز آپ جب فارم جمع کرتے تو ایلیجیبل ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ ڈگری وغیرہ آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہاں پہ اپلائی فار دس جاب کرتا ہوں، اپلائی کیا، اور یہاں پہ ایک ان کا CNIC کارڈ نمبر لکھنا پڑتا ہے جو آپ کسی کا اپلائی کر رہے ہو تو یا آپ اپنے لیے خود اپلائی کرتے ہو، یہاں پہ آپ نے آپ کا CNIC اپلائی کرنا ہے۔ تو میں یہاں پہ کسی کا CNIC لکھ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو میں نے یہاں پہ ایک CNIC اوپن کی، لکھا، اور یہاں پہ آ رہا ہے جی، تو یہاں سے ہمارا جاب اوپن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہاں پہ ڈومسائل آ گیا بلوچستان، ٹھیک ہے، ڈومسائل ڈسٹرکٹ۔ پھر آپ کیا ہے ڈسٹرکٹ جہاں آپ کا تعلق ہو اس ڈسٹرکٹ کا آپ نے ڈومسائل کو یہاں پہ مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں نے یہاں پہ کچھ ریجنس کا نام لکھا ہوا ہے، تو میں اس کو دیکھتا ہوں کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہو گیا اپلیکینٹ نیم، تو میں ایگزامپل ان کو لکھ سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں ڈیٹ آف برتھ ہو گیا، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اپنے ڈیٹ آف برتھ جو آپ کا شناختی کارڈ پر ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ اوپن کیا، تو یہاں پہ ڈومسائل ڈسٹرکٹ آ رہا ہے، یہ آپ جس علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہو وہاں آپ اپنا ڈومسائل یہاں پہ سلیکٹ کریں۔ تو ایک بندہ ہے اس کا تعلق گانچھے سے ہے، تو میں یہاں پہ اس کا گانچھے کو سلیکٹ کر رہا ہوں۔
مسائل ایشو آ رہا ہے تو جس دن آپ کا مسائل آپ کو ایشو ہوا تھا آپ نے اس ڈیٹ کو یہاں پہ فل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں پہ ڈیٹ فل کیا. پھر آپ آ رہا ہے یہاں پہ جینڈر میل, اگر آپ میل ہے تو میل سلیکٹ کریں, اگر فیمیل ہے تو آپ فیمیل سلیکٹ کریں. یہاں میں نے میل سلیکٹ کیا. ریلیجنس آ رہے ہیں تو یہاں پہ مسلم ہے. ٹیسٹ سینٹر, ٹیسٹ آپ کی مرضی ہے, جہاں آپ دیکھیں ہمیں DI خان ہے, گلگت ہے, گجرانوالہ ہے. یہاں پہ میں اسکردو سلیکٹ کروں گا کیونکہ بندے کا تعلق اسکردو سے ہے, تو اسکردو سلیکٹ کیا. انٹرویو سینٹر, جب آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہو تو آپ کے لیے آتا ہے ٹیسٹ انٹرویو سینٹر. تو آپ نے انٹرویو کے لیے گلگت میں ان کا مین سیٹ اور ڈپارٹمنٹ ہے وہ رکھیں, آپ اسلام آباد بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہاں گلگت کو سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے موبائل نمبر ایک درج کرنا ہے. تو میں ایک فون نمبر یہاں پہ درج کروں گا. یہاں فون نمبر میں نے اوپن کر دیا. ای میل ایڈریس آپ یہاں سے میرا ای میل لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ آ رہا ہے جی, ڈو یو پوسیس دا ابو کوالیفیکیشن HAC ایکویلنس سرٹیفکیٹ آس ایکسپیرینس. اگر آپ کے پاس جو HAC سے ایکویلنس جو سرٹیفکیٹ ایکسپیرینس آپ اس کو یس کریں. ٹھیک, پھر آپ نے یہاں پہ جو آپ کا ٹرانسکرپٹ ڈیٹ ہے ایشو, آپ ایگزامپل ڈگری جب آپ کا ریزلٹ شو, جس دن کو ریزلٹ آپ کی مارک شیٹ آیا ہو اس ڈیٹ کو یہاں پہ آپ نے مینشن کرنا ہے. تو اس کو میں نے مینشن کیا. اور پھر یہاں پہ آ رہا ہے جی ویدر ان گورنمنٹ سروس, تو آپ نے اس کو جسٹ نو کرنا ہے کیونکہ آپ گورنمنٹ سروس میں نہیں ہیں. پھر یار آپ ایک کوڈ آ رہا ہے, اس کو آپ نے یہاں پہ جسٹ جنریٹ کرنا ہے. تو 83125. تو یہاں پہ ایک منٹ وہاں کوڈ ویریفائڈ ہو چکا ہے. آپ یہاں سے ہم کریں گے جنریٹ PSID چالان. تو یہاں پہ آپ نے چالان کو جنریٹ کیا تو اس آپ کلک کریں گے. تو یہاں پہ ان کا دیکھیں کچھ ریگولیشنس رول ہے, پلیز پے فی اگینسٹ PSID نمبر ٹو پروسیڈ فردر. تو یہاں پہ ان کا ایک چالان آ رہا ہے, اس کا اماؤنٹ کیا ہے RS 600. اس کا اماؤنٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے, جس دن اگر آپ لاسٹ ڈیٹ وہ پے نہیں کیا تو یہ فیس بڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ چالان کنٹیننگ یور PSID. تو یہ چالان نمبر ہے ان کا, اس کو آپ نے ایزی پیسہ سے آپ اس کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ بینک میں سینڈ کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پرنٹ کروں گا چالان. تو دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے جی لنک بل. تو یہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا, اس میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ون لنک یا بل کیسے ایزی پیسہ جیز کیش ATM کارڈ سے کیسے پے کر سکتے ہیں. تو یہاں تک کے لیے ہمارے ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.